من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم پیارے بھائی جان، اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ احباب کے سامنے کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام پیارے پیغمبر کا طریقہ نماز آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ جس طرح کہ ایک دن قبل میں نے آپ احباب سے بیان کیا تھا، نماز پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے، فصل لربک وانحر میں، اور دیگر بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے، طریقہ رسول اللہ کا۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیے جس طرح رسول اللہ کی نماز ہے۔ پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق پڑھی ہوئی نماز قابل قبول ہے، اور جس شخص نے اپنی من مرضی سے نماز پڑھی تھی، اپنے انداز اور اپنے طریقے سے نماز پڑھی تھی، اپنی سوچ اپنی فقہ سے نماز پڑھی تھی، تو پیارے پیغمبر اسے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فصلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ رفع الیدین، نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین، رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور چوتھا مقام ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہوئے 4 مقامات پہ رفع الیدین سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو پیارے پیغمبر آقا علیہ السلام کی سنت متواترہ ہے، اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کتابوں کی موجودگی میں، دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک حدیث بھی کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا کہ کائنات کے سردار پیغمبر کی ایک نماز ہو، ایک نماز نہیں، کوئی ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر پیارے پیغمبر نے نہیں پڑھی۔ کوئی دنیا میں مائی کا لال یہ دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ کائنات کے سردار پیغمبر آقا علیہ السلام، پیارے پیغمبر کی ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری میں 5 احادیث موجود ہیں رفع الیدین کرنے کی، اور اسی طرح صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم کا صفحہ نمبر آپ 433 اٹھائیں، 433 نمبر صفحے پہ 6 احادیث ہیں آقا علیہ السلام سے رفع الیدین کرنے کی 6 احادیث اس میں موجود ہیں۔ جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے رفع الیدین کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسند امام شافعی ہے، مسند امام شافعی میں بھی رفع الیدین کرنے کی احادیث موجود ہیں۔ موطا امام محمد ہے، یہ موطا امام محمد، اس میں صفحہ نمبر 70 پہ موطا امام محمد مترجم ہے، یہ اس کے صفحہ نمبر 70 پہ رفع الیدین کرنے کی احادیث موجود ہیں۔ اور اسی طرح ابن ماجہ ہے، مترجم ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 334 ہے، یہاں پہ بھی رفع الیدین کرنے کی 9 احادیث موجود ہیں۔ رفع الیدین کرنے کی 9 احادیث ہیں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، جس کا دنیا علل اعلان انکار کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر کی 9 احادیث موجود ہیں۔ آپ ابو داؤد اٹھا لیجئے، ابو داؤد میں 19 احادیث موجود ہیں رفع الیدین کرنے کی۔ ابو داؤد ہے، جلد پہلی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 258 مکتبہ قدوسیہ کی چھپی ہوئی ہے۔
صفحہ نمبر 258، صفحہ نمبر 258 جلد پہلی، ابو داؤد 19 احادیث ہیں رفع الیدین کرنے کی۔ آپ سنن نسائی اٹھا لیجئے، سنن نسائی میں آپ کو 21 احادیث نظر آئیں گی۔ یہ سنن دارمی ہے، سنن دارمی کے اندر آپ کو رفع الیدین کرنے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ سگنل کی کچھ پرابلم ہے تو اس حوالے سے تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں، تو سگنل کی پرابلم کی وجہ سے کئی دفعہ تنگی آ جاتی ہے۔ تو بھائی جان میں یہ عرض کر رہا تھا موطا امام مالک میں بھی رفع الیدین کرنے کی احادیث موجود ہیں۔ میں اس سے ایک بات بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں، دنیا جہان میں عرب و عجم میں چکر لگائیے، جتنی بھی احادیث کی کتب ہے، جتنی بھی کتابیں احادیث کی، کوئی دنیا کی کوئی ایسی کتاب لائیے جس کے اندر رفع الیدین کی حدیث موجود نہ ہو۔ دنیا کی ہر کتاب میں رفع الیدین کی احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں 5 احادیث، صحیح مسلم میں 6 احادیث، اسی طرح سنن ترمذی میں 1 حدیث ہے، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں 19 احادیث، سنن نسائی میں 21 احادیث، ابن ماجہ میں 8-9 احادیث موجود ہیں، موطا امام مالک میں 3 احادیث رفع الیدین کی موجود ہیں، ابن خزیمہ میں آپ کو 15 احادیث رفع الیدین کی ملیں گی، ابن حبان سامنے موجود ہے، ابن حبان میں آپ کو احادیث ملیں گی، السنن الکبریٰ میں آپ کو رفع الیدین کی احادیث ملیں گی، مسند حمیدی میں رفع الیدین کی احادیث موجود ہیں، مسند ابو عوانہ میں رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں، شرح السنہ میں خلال اس میں بھی رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ چلیے طبقات ابن سعد میں، طبقات ابن سعد ہو، مصنف عبد الرزاق ہو، مستدرک حاکم ہو، آپ کو رفع الیدین کی احادیث نظر آئیں گی۔ اور اس سے آگے بڑھیے، میں ایک اور بات کرتا ہوں، ایک میرے اور بات پہ غور کیجئے گا، میرے سننے والے ناظرین احباب، اس ویڈیو کو دنیا جہاں تک شیئر کیجئے اور جواب طلب کیجئے۔ محدثین نے اپنی ہر حدیث کی کتاب میں رفع الیدین عند الرکوع پہ احادیث لائے ہیں، محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث نقل کی ہیں رکوع کے وقت رفع الیدین کرنے میں، ٹھیک ہے، اور اپنی کتابیں لکھنے کے بعد پھر سپیشلی اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، رفع الیدین پہ سپیشلی طور پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں ایک مایہ ناز نام ہے جز رفع الیدین امام بخاری کا۔ امام بخاری جز رفع الیدین میں 47 احادیث لے کے آئے ہیں۔ پھر آپ کو ایک مضحکہ بے خیز بات بتاتا ہوں، یہ فیس بک کی مولوی، یہ فیس بک کی مفتی، یہ کیا کرتے ہیں، دیکھو امام بخاری کی کتاب میں جو رفع الیدین کی حدیث میں اس میں 2 حدیثیں ضعیف ہیں، 3 ضعیف ہیں، 4 ضعیف ہیں، 3 کی سند نہیں ہے، بس 10 12 20 اور 47 احادیث ہیں، 47 احادیث ہیں امام بخاری کی کتاب میں رفع الیدین کرنے کی۔ محدثین نے باقاعدہ رفع الیدین کرنے پہ کتابیں لکھی ہیں، اور تعجب ہوگا آپ کو یہ بات سن کے کہ رفع الیدین نہ کرنے پہ کوئی ایک کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ رفع الیدین نہ کرنے پہ کسی ایک محدث نے آج تک کتاب نہیں لکھی۔ وہ ایک بھوکا پیاسا، ہاں جی، وہ لاہور سے کھڑا ہوا، اس نے کہا جی انور صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا جی وہ ٹھٹوی صاحب ہیں جی، ٹھٹوی صاحب۔ انہوں نے سن 1100 میں رفع الیدین کے نہ کرنے میں کتاب لکھی ہے۔ او بھائی محدثین کا دور دیکھو، محدثین کا زمانہ کون سا ہے، پھر ٹھٹوی کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا خود مستند ہے، کس حدیث سے منسلک ہے، کہاں سے احادیث بیان کرتا ہے، کیسی مثالیں بیان کرتے ہو، کیسی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ رفع الیدین پیارے پیغمبر کی وہ سنت متواترہ ہے۔ اٹھائیے بہقی شریف، بہقی اٹھائیے، بہقی کائنات کے سردار نبی صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، پیارے پیغمبر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی سند کو نقل کرنے کے بعد امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، اس کی سند میں ایک امام بخاری ہے، اس کی سند میں ایک حماد بن زید ہے، ایک ایوب سختیانی ہے، ایک عطا بن ابی رباح ہے، اور اس میں عطا بن ابی رباح کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہے۔ سب روایت، سند، متن لکھنے کے بعد حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ
بہقی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 72، صفحہ نمبر 72 امام بہقی فرماتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے تمام راوی ثقات ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال جو اس حدیث کو ضعیف کر سکے، اس حدیث پہ اعتراض کر سکے؟ صحیح بخاری کی وہ روایات جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں، نبی کے دیگر صحابہ سے ثابت ہیں، ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال اس پہ اعتراض کر سکے؟ پیش کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں جی؟ پیش کیا جا رہا ہے، میں آپ احباب کے سامنے تسلی کروانا چاہتا ہوں۔ یہ ابو داؤد میرے سامنے ہے، ابو داؤد میرے سامنے ہے، ابو داؤد مترجم کا صفحہ نمبر 268 ہے، 267 یہاں پہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جس حدیث کو لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں علقمہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ آپ نے نماز پڑھی تو ایک بار ہاتھ اٹھائے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ ایک لمبی حدیث سے مختصر بیان کی گئی ہے، یہ ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اس حدیث کو بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد ہے، ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ ان الفاظ کا صحیح نہیں ہے۔ من گھڑت باتیں بیان کرنے والوں، فقہ حنفی کے مردود مسائل پہ چلنے والوں، من گھڑت باتیں بیان کرتے ہو۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے یہ تو ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے یہ عبداللہ بن مسعود والی روایت کا جواب ہے، یہ جو نسائی ترمذی سے پیش کرتے ہیں، یہ براء بن عازب کی روایت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب نماز شروع کی تو ہاتھوں کو اٹھایا، پھر نماز ختم ہونے تک نہیں اٹھایا۔ ابو داؤد بیان کرتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ براء بن عازب کی روایت، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ادھر عبداللہ بن مسعود کی روایت کا جواب ہے، یہ براء بن عازب کی روایت ہے۔ یہ دو روایات ایسی ہیں جن پہ فقہ حنفی کا سارا دار و مدار ہے، اور فقہ حنفی کا جنازہ نکال دیا امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے جنازہ نکال دیا فقہ حنفی کا، ان کے مردود دلائل کا برکس نکال دیا امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے۔ کہاں پہ بات کرتے ہو؟ پھر یہ بڑی تعجب کی بات ہے، صحیح مسلم کا حوالہ دیں گے، صحیح مسلم نے دیکھو جی پیارے پیغمبر نے رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا تھا، وہ کہاں پہ حدیث ہے جی؟ اور نکال لیتے ہیں، کچھ صاحب عقل ہو تعصب کی اینک ہٹا لے، ان احادیث کا مطالعہ کرے، پڑھے۔ یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ مولانا عزیز الرحمان صاحب جامعہ اشرفیہ کے فارغ ہیں، دیوبندی ہیں، دیوبندی، یہ ان کا ترجمہ ہے، مولانا عزیز الرحمان دیوبندی کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے ڈنڈی، دیکھیے ڈنڈی، بے ایمانی دکھاتا ہوں آپ کو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، ہم السلام علیکم ورحمت اللہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے اپنے ہاتھ سے دونوں طرف اشارہ کرتے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسا کہ سرکش گھوڑے کی دم، تم میں سے ہر ایک کے لیے کافی ہے کہ اپنی ران پر ہاتھ رکھے اور اپنے بھائی پر اپنی دائیں طرف بائیں طرف سلام کرے۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ دوسری حدیث، یہ 970 نمبر حدیث ہے، 971 نمبر حدیث، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، پس جب ہم سلام پھیرتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے السلام علیکم السلام علیکم کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا تو فرمایا تمہارا کیا حال ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہو جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دم، جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو چاہیے کہ اپنے ساتھی کی طرف اشارہ نہ کرے بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ سلام کا بیان ہے، صحیح مسلم میں یہ سلام کا بیان ہے، 970 نمبر حدیث، 971 نمبر حدیث، یہ تو سلام پھیرنے کے واضح الفاظ ہیں۔ اور اگلی بات عارف بھائی یہ کیمرہ نیچے لگائیں، یہ موصف کیا لکھتے ہیں اس باب کی احادیث سے معلوم ہوا نماز میں سکون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان احادیث میں رفع الیدین عند رکوع وغیرہ کی واضح طور پر ممانعت ہے۔ یہ بے ایمانی دیکھو بغیرت کی، اس دین فروش ملا کی، ان ہڈ حراموں کی بے ایمانی دیکھو، نیچے فائدہ لکھ دیا، رکوع کا منع ثابت ہو رہا ہے، نبی پاک منع کر رہے ہیں سلام کے وقت، سلام سے۔ محترم بھائی شفیق اسلم صاحب
ये पैगाम मेरा दुनिया को पहुंचाइए। इन बेईमानियों की, इन बेईमानों का अंदाज दुनिया को बताना है। नबी पाक ने सलाम फेरते हुए हाथ उठाने से मना किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कह दिया जी ये जो है रुकू का मना आ गया। हदीस में लफ्ज़ सलाम के हैं। तो मैं आप अहबाब के सामने आखिरी बातें गोश गुजार करता हूं और इख्तिताम की तरफ बात लेकर जाता हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे पैगंबर का तरीका नमाज रफुल यदैन के साथ है और सुन्नत मतवातर है। और प्यारे पैगंबर से एक नमाज भी रफुल यदैन के बगैर साबित नहीं है। और जो पूरा साल हम पे तनकीद करते हैं, इनसे पूछो जब वितर पढ़ते हो हाथों को क्यों उठाते हो, रफुल यदैन क्यों करते हो? वितर को पढ़ते हुए ये भी रफुल यदैन करते हैं। अजब मामला है। ये कहते हैं कि हाथ नाफ से नीचे बांधे। इनकी बीबियां, इनकी औरतें हसीनों पे बांधती हैं। मैंने कहा था, आज फिर कहता हूं, तुम जाओ दलाइल इकट्ठे करो। जहां से औरतों का हाथ सीने पे बांधना साबित करोगे, अताउल्लाह कसूरी वहां से मर्दों का हाथ सीने पे बांधना साबित करेगा। मेरे अल्लाह का एहसान है, हमें हुजरों में बैठ के दलाइल नहीं बनाने पड़ते। हमारी हक्कानियत के दलाइल अल्लाह ने आसमान से नाज़िल किए हैं। हमारी हक्कानियत के दलाइल आसमान से आ रहे हैं। हमें घर बैठ के दलाइल नहीं बनाने पड़ते। झूठ बोलते हो। तुम्हारी किताबों में तुम्हारे मोतबर उलमा ने भी तस्लीम किया। अत-तालीक अल-मुमज्जद और अला मौत इमाम मोहम्मद अब्दुल हई लखनवी हनफी की अत-तौज़ीह अज़-ज़रूरी अलल क़दूरी, तुम्हारे हनफी उलमा ने लिखा है रफ़ुल यदैन नबी की सुन्नत है। इसलिए हम छुप छुप कर कमरे में रफ़ुल यदैन कर लेते हैं। आपके उलमा ने रफ़ुल यदैन को तस्लीम किया है। तो मेरी ये दुआ है कि सुन्नत तरीका से नमाज पढ़ी जाए तो काबिल कबूल है। सुन्नत तरीके पे अमल किया जाए तो दुनिया आखिरत की कामयाबी और कामरानी मुकद्दर बनेगी। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ भाई शफीक असलम साहब का, जो कि माशाल्लाह बड़ी मेहनत कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम अहबाब से दरख्वास्त करूँगा, इस वीडियो को दुनिया जहान तक पहुँचाइए। इस पैगाम को घर घर तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह। रफ़ुल यदैन नबी की सुन्नत है। लोगों, इसमें हमारा कोई जाती मफाद नहीं है, इसमें हमें कोई फायदा नहीं है। मौलवी वो बयान करता है जहां पे उसको खाने को मिलता है, हम वो बयान कर रहे हैं जहां रसूलुल्लाह की सुन्नत जिंदा होती है। रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और मैंने एक दफा हवाला पेश किया था पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन। पीर जिलानी भी रफ़ुल यदैन करते थे। नहीं जी नहीं, वो तो हमली थे, वो हमली थे। मैंने कहा चैलेंज करता हूं हनफियों, चैलेंज करता हूं तुमको चैलेंज करके कहता हूं, पीर अब्दुल कादिर जिलानी को हमली साबित कर दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर वो हमली थे तो तुम हनफी क्यों हो? अगर पीर जिलानी रफ़ुल यदैन करते हैं तुम क्यों नहीं करते? उससे बड़े आलम हो। जब शान बढ़ाने की बात आई, बढ़ा बढ़ा के गौसुल आज़म बना दिया। मानने की बात आई है जी हम हनफी हैं। लिअन्ना नहनुल मुक़ल्लदून याजिबु अलैना तक़लीदु इमामिना, हम मुक़ल्लद हैं, हम अपने इमाम की तक़लीद करेंगे, हम किसी और की नहीं मानेंगे। अफसोस है तुम पे कैसे फैसले करते हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत वाला अकीदा नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। उलमाए अहले हदीस की नई तकरीरें हासिल करने के लिए सुर्ख बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाला बटन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।